علم عطا کیا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ وَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا وَإِذَا ارْتَدُّوا بِبَعْضِمَا آتَيْنَاهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ یہ واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تلاش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ نشانی یہ بتائی ہے کہ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں نا، دو سمندر، تو اس مقام پر میرا وہ بندہ تجھے ملے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص علم عطا کیا ہے، جس کو قرآن علم لدنی کہہ رہا ہے، من لدنا علما۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ علم اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی تلاش کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جناب یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور اس کی تلاش میں نکل گئے۔ اب جو ہے تو وہ راستے میں جب انہوں نے اپنے ناشتے کے طور پر بھون کر مچھلی اپنے ساتھ رکھ لی کہ جہاں بھوک لگے گی وہاں کھا لیں گے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں تک جانا پڑے، کتنی مسافت طے کرنی پڑے، تو بھوک لگے گی تو پھر مچھلی ناشتہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا ناشتہ کیا تھا؟ ناشتہ مچھلی تھی، اور مچھلی بھنی ہوئی تھی۔ مچھلی جو تھی وہ بھنی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب ہم راستے میں چٹان کے پاس ٹھہرے تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو جہاں مچھلی زندہ ہو گئی، مردوں کو زندگی مل گئی بھائی، وہاں کوئی اللہ کا بندہ تھا بھائی جس سے موسیٰ علیہ السلام ملنا چاہتے تھے بھائی، اللہ کا کوئی بندہ۔ قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو خضر علیہ السلام تھے، اب جو اختلاف ہے علماء کے درمیان بھی کہ خضر علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے۔
ولی تھے یا اکثریت کی رائے یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ اور جس علم کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ علم ولایت ہے، علم نبوت نہیں ہے۔ کیوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہ صرف اللہ کے نبی ہیں بلکہ رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور ان 5 رسولوں میں سے ہیں جن جیسا کوئی رسول بھی پیدا نہیں، جن جیسا مخلوق کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ شان میں، مرتبے میں، مقام میں تو خضر علیہ السلام کسی صورت بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ نہیں ہے۔ مقام میں کسی صورت بھی، کیوں اگر وہ نبی بھی ہیں نا تو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں ہے، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، اور ان 5 جیسا کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب ان کی شان کے برابر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب تلاش ہے ایک عالم کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا ہے وہ خاص ہے۔ وہ علم جو ہے وہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا کر دیا ہے، اپنی رحمت سے عطا کر دیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ولی کی تلاش نبی کر رہا ہے، اور نبی بھی اولو العزم رسولوں میں سے نبی بھی کوئی عام نبی نہیں ہے بلکہ صاحب شریعت رسول ہے، صاحب کتاب رسول ہے، صاحب کتاب رسول ہے، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہے۔ وہ ہے کہاں تو ولی کہاں ملے گا؟ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جہاں مردے زندہ ہو جائیں، جہاں مری ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے، جہاں مردوں کو زندگی مل جائے، وہاں وہ میرا بندہ موجود ہوگا۔ وہاں تو انہوں نے کہا کہ بھئی جہاں ہم ٹھہرے تھے وہ چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، اس چٹان کے بعد جب ٹھہرے تھے تو وہاں وہ مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو گئی، اس نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کر وہ سمندر کے اندر ایک راستہ بناتی ہوئی وہ نکل گئی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکا کیوں کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ یوشع بن نون کہنے لگے کہ میں آپ کو، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک ساتھی کا ذکر آتا ہے، لیکن جب اللہ کو بندہ ملتا ہے تو پھر کسی ساتھی کا قرآن میں ذکر نہیں آتا، پھر یا تو موسیٰ علیہ السلام ہے یا پھر خضر علیہ السلام ہے۔ ان کے درمیان جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے نا، انہی کے درمیان اگر کوئی ہے بھی تو قرآن نے اس کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں تک اشارہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون تھے۔ تو بھئی میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل تھی اور وہی تو ہم نے جانا تھا، ہم تو منزل سے بھی آگے نکل گئے،
تو چلو واپس لوٹو، واپس لوٹے، اور واپس لوٹے تو جب اس مقام پر آئے تو وہاں اللہ کا وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ اس کے بعد جو قرآن عرض کر رہا ہے نا، قرآن بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، جو علم آپ کو اللہ نے، جو خاص علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے نا، وہ علم مجھے بھی سکھا دیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں آپ کا ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا، کیونکہ جس بات کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو اس بارے میں صبر کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی میں صبر کروں گا، تو عہد دیا انہوں نے کہ اگر تو صبر کرے گا نا تو میرے کسی کام کے اندر تو دخل نہیں دے گا جب تک کہ میں خود نہ بتا دوں بھائی۔ تو یہ دونوں کے درمیان یہ عہد ہوا، اور اس کے بعد صبر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی وضاحت کر رہا ہے، اس کی تشریح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے کہ وہ علم کیا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ کوئی فلسفہ ہے، کوئی منطق ہے، یا کوئی سائنس ہے، یا جغرافیہ ہے، یا تاریخ ہے، یا کوئی اسلامیات کا علم ہے، علام میں کوئی مسائل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمثیلیں بیان کی ہیں، وہاں مثالوں سے سمجھایا ہے، مثالوں سے اس علم کو سمجھایا ہے۔ پہلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ، یہ چلے دونوں جس کشتی میں انہوں نے سفر کیا، جس کشتی میں انہوں نے دریا کو پار کیا، اس کشتی کو خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، داغدار کر دیا، کشتی کو داغ، حتیٰ اذا رکب فی السفینۃ أخرجتها لتغرق أهلها وتبذل شيئا لمرأة۔ جب خضر علیہ السلام نے دوڑ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہ کر سکے، اعتراض کر دیا، اعتراض کر دیا کہ تو نے کشتی توڑ دی تاکہ مسافروں کو غرق کر دے، کشتی تو نے توڑ دی ہے تاکہ مسافروں کو غرق کر دے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ وَخَرَقَهَا قَالَ أَخْرَجْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ أَن تَسْتَزِيدَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھ پر سختی نہ کریں، آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، آئندہ آپ کے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا۔ جب انہوں نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، تو سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ پہلی تمثیل تو قرآن نے یہ بیان کی ہے، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا۔ دوسری مثال قرآن نے یہ دی ہے کہ پھر سفر شروع ہو گیا، پھر آگے ایک لڑکا تھا، بچہ تھا، اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے۔ تو نے بے جان بے گناہ جان لے لی، بے گناہ کی جان تو نے لے لی۔ تو خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی کہ اگر آئندہ میں تیرے کسی کام میں دخل دوں تو بے شک مجھے اپنا ساتھ نہ لے جانا، بھائی مجھ سے جدا ہو جانا، بھائی اس بار معاف کر دے، آئندہ تیرے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا، اور اگر دوں تو پھر تجھ پر کوئی عہد نہیں کہ تو مجھے اپنے ساتھ رکھ دے، بھائی پھر تو مجھے جدا کر سکتا ہے، اپنے سے جدا کر سکتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کر دی تو پھر سفر شروع ہو گیا۔ پھر سفر فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَاعَ أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا وَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا۔ بھئی آگے پھر سفر شروع ہو گیا۔ شروع ہو گیا تو ایک شہر میں یا گاؤں میں داخل ہوئے۔ جب اس میں داخل ہوئے تو وہاں ایک ان گاؤں والوں نے، ان شہر والوں نے ان کی میزبانی کرنے سے بھی انکار کر دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ پورے شہر میں اللہ کے نبیوں کو کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ پورے شہر میں اللہ کے نبیوں کو کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ جب واپس لوٹ رہے تھے تو وہاں ایک دیوار تھی، وہ دیوار گر رہی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ جب خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ بھئی اس پیڑ والوں نے، شہر والوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں دیا، بھئی تو ان کی دیواریں بناتا پھر بھئی
انہوں نے ہمیں کھانا ہی نہیں کھلایا، تو ان کی دیواریں بناتا پھر رہا ہے، ہم مزدوری لے لیتے اور کھانا کھا لیتے۔ بھائی کام جو کیا ہے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے اور کھانا کھا لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب تیرا میرا ساتھ ہے ختم۔ اب تیری اپنی راہ میری اپنی راہ، تیری اپنی راہ اور میری اپنی راہ، تو جدا میں جدا، تو اپنا راستہ ناپ میں اپنا راستہ ناپوں۔ کیوں کہ تو پھر وہ صبر نہیں کر سکا۔ تو نے خود کہا تھا کہ اگر میں آئندہ ایسا کروں تو بے شک مجھے چھوڑ دینا، ساتھ بدل دینا، ساتھ میرا چھوڑ دینا۔ تو اب جو ہے تو اب بھی صبر نہیں کر سکا، تیسری بار بھی، 2 بار تو میں نے معاف کر دیا تھا، اب تیسری بار بھی تو صبر نہیں کر سکا، تو اب تیرا میرا ساتھ ہے ختم۔ اب یہ واقعہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم کی وضاحت کی ہے، ایک علم کو سمجھایا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں۔ قرآن شریف میں لدنی کہتا ہے، لدن کا علم، اور اس علم کا نام جو ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس علم کا نام ہے ولایت۔ اب جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت شعر سنے ہیں کہ بھائی جاہل جو ہے وہ عالم ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، اگر جاہل ولی ہو جائے تو بالآخر وہ گمراہ ہو کر پڑے گا۔ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں، صوفیاء نے بھی یہ کہا ہے کہ جاہل جو ہوتا ہے نا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس علم سے کیا مراد ہے؟ جس سے جہالت ختم ہوتی ہے اور انسان ولی بنتا ہے۔ اتنا علم ضروری ہے ایک ولی کے لیے۔ ظاہری علم جو ہے، ظاہری بہت شور مچایا تھا مولویوں نے، بہت شور مچایا تھا، لیکن جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اتنا علم ضروری ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز جانتا، کھوتا پہاڑ نکلا چوہا، شور بڑا مچایا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بخاری پڑھا ہوا ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ مسلم پڑھا ہوا ہو، اس نے دیوبند پاس کیا ہو، اس نے بریلی پاس کی ہو، اس نے الازہر سے سند لی ہو، اس نے PhD کی ہو، یہ نہیں کہا۔ کہا تو صرف اتنا کہا کہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز جانتا ہو۔ اتنا علم ضروری ہے، اتنا علم ضروری ہے، لیکن یہ ظاہری علم ہے جو اتنا ضروری ہے۔ جو باطنی علم ہے نا، جس کو وہ علم لدنی کہہ رہا ہے، اس میں باکمال ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر باکمال ہونا
ضروری ہے. ظاہری علم کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ حرام و حلال کا فرق جانتا ہو. اب میں ایک بات مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سائیں توکل شاہ صاحب نقش بند کے بہت بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں. اہل نقش بند جو ہے نا ان کے، اور یہ سارے مولوی تقریباً دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نقش بندی ہیں. یہ نقش بندی نہیں ہے، یہ تو یزیدی ہے. یہ نقش بندی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے. یہ نقش بند کے سائے میں چھپنا چاہتے ہیں، چھپنا چاہتے ہیں. یہ نقش بندی نہیں ہے. بھائی میں عرض یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اہل نقش بند کے سلسلہ نقش بند کے بہت بڑے بڑی اللہ ہو گزرے ہیں، لیکن وہ ان پڑھ تھے. ان پڑھ تھے. ہم ولی کو جاہل نہیں کہہ سکتے. ولی جاہل نہیں ہوتا. ولی جاہل ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے. ان پڑھ ہو سکتا ہے کہ نبی امی تو ہے نا. ہمارا نبی امی تو ہے، امی تو ہے. اب نبی کو جاہل کہو گے تو نکل جاؤ گے اسلام سے، دین سے بے دین ہو جاؤ گے. اسی طرح ولی جو ہے وہ ان پڑھ ضرور ہو سکتا ہے پر جاہل نہیں ہو سکتا. جاہل نہیں ہو سکتا. سائیں توکل شاہ صاحب نے ایک مولوی رکھا ہوا تھا، ان کو تنخواہ دیتے تھے اور مولوی انہیں حدیث پڑھ پڑھ کر سناتا تھا ان کی محفل کے اندر. مولوی اس کا کام یہ تھا کہ وہ محفل میں حدیث کی بخاری مسلم جو ہے اس کا درس دیا کرتا تھا، اس کا درس دیا کرتا تھا. ایک دن مولوی جو صاحب جو تھے وہ حدیث بیان کر رہے تھے. اچانک سائیں توکل شاہ صاحب فرمانے لگے کہ مولوی خاموش ہو جا، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث نہیں ہے. یہ جو ہے حدیث نہیں ہے. مولوی بڑا حیران ہوا کہ ہے تو ان پڑھ، چچا ان پڑھ، اور کہتا ہے کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے. مولوی گھر گیا، گھر جا کے اس نے اسماء و رجال کا یہ جو فن ہے نا حدیث کو جانچنے والا وہ نکالا. تحقیق کی تو جو سائیں توکل شاہ صاحب نے فرمایا تھا وہ بات سچ نکلی. وہ سچ نکلی کہ وہ واقعی حدیث نہیں تھی. وہ واقعی حدیث نہیں تھی. تو انہوں نے آ کر سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جب دوسرے دن آیا تو کہنے لگا حضور یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کا سرکار گزرے، پھر وہاں سے صحابہ کا گزر ہوا، جہاں سرکار نے نماز پڑھی وہاں انہوں نے نماز پڑھی، جہاں سرکار نے پیشاب مبارک کیا وہاں. جب وہ اس مقام پر آیا نا کہ جہاں سرکار نے پیشاب کیا وہاں صحابہ نے پیشاب کیا تو سائیں توکل شاہ فرمانے لگے چپ ہو جا، خاموش ہو جائے، یہ حدیث نہیں ہے. یہ حدیث نہیں، یہ حدیث
نہیں یہ تو گستاخی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابہ نہیں کر سکتے، ایسا صحابہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ مولوی کہنے لگا کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جب تو حدیث پڑھتا تھا نا تیرے منہ سے ایک نور نکلتا تھا، اور مجھے پتا چل جاتا تھا کہ تو حدیث پڑھ رہا ہے، تو حدیث پڑھ رہا، تو وہ نور صرف سائیں توکل شاہی کو نظر آتا تھا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سلامت رہو بابا جی، ماشاءاللہ۔ وہ نور سائیں توکل شاہ کو ہی نظر آتا تھا۔ میں یہ سارے لوگ تھے، کسی اور کو تو وہ نور نہیں نظر آتا۔ وہ نور ہے جو مولوی کے منہ سے نکلتا تھا جب وہ رسول کی حدیث پڑھتا تھا، جب رسول کی حدیث پڑھتا تھا تو اس کے منہ سے نور نکلتا تھا۔ اس نور کو صرف سائیں توکل شاہ کی آنکھ ہی دکھتی تھی نا، ہر آنکھ کو تو وہ نظر نہیں آتا تھا، ہر آنکھ کو تو وہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ جو علم ہے جو اس آنکھ کو روشن کر دیتا ہے، جس سے وہ نور نظر آتا تھا، وہ علم، وہ روشنی جو دل کی آنکھ اور روح کے کانوں کو منور کر دیتی ہے، قلب کی آنکھ جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتی ہے، تو اسے وہ نور بھی نظر آنے لگ جاتا ہے جو مولوی کے منہ سے نکلتا ہے، کہ مولوی رسول کی حدیث پڑھ رہا ہے، اور وہ نور صرف سائیں توکل شاہ کو ہی نظر آ رہا تھا، ہر ایک کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ علم جو ہے اس علم کو ولایت کہتے ہیں۔ اس علم کو، اور قرآن خود وضاحت کر رہا ہے، قرآن وضاحت کر رہا ہے، مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے، قرآن مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے کہ علم لدنی کیا ہے، کس علم کو علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی کس علم کو کہتے ہیں۔ تو وہی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے بھائی فصاحت و بلاغت کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو ہے سیغوں کا معاملہ نہیں ہے، تفسیروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ علم جو ہے یہ قلب کا نور ہے، یہ تب نظر آتا ہے جب قلب کی آنکھ کھلتی ہے، روشن ہوتی ہے، اور جب قلب کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے نا تو پھر روح کے کان جو ہے وہ سننے لگ جاتے ہیں۔ قلب کی آنکھ جب روشن ہوتی ہے نا تو پھر روح کے کان سننے لگ جاتے ہیں۔ جب روح کے کان سننے لگ جائیں، قلب کی آنکھ روشن ہو جائے، تو جس کے قلب کی آنکھ روشن ہو جائے، روح کے کان جس کے سننے لگ جائیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کا اتنا علم ہے نا، اس کو علم وحی کہتے ہیں۔ یہ کسی درس سے، کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی استاد سے عطا نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ اس پر وحی کی جاتی ہے۔ نبی کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے نا وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وحی کے علم کو نبوت کہتے ہیں۔ وحی
نبوت کے علم کو وحی کہتے ہیں. یوں سمجھو، یوں کہتے ہیں، جب یہ سمجھ آ جائے کہ نبوت کے علم کو وحی کہتے ہیں. بھائی نبی کے علم کو وحی کہتے ہیں. بھائی نبی کے علم کو وحی کہتے ہیں. اب یہ علم جو ہے یہ کسی استاد کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کتاب کا محتاج نہیں ہوتا، کسی مدرسے کا محتاج نہیں ہوتا، کسی یونیورسٹی کا محتاج نہیں ہوتا. یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا جاتا ہے. اس علم کا ایک پہلو ہے جو ظاہری پہلو ہے. اس ظاہری پہلو کو شریعت کہتے ہیں. اس علم کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو جو ہے وہ ظاہری ہے، اور ظاہری پہلو کو شریعت کہتے ہیں. اس کو شریعت کہتے ہیں. اور سرکار اور نبی کے بعد، سرکار کے بعد وہ علم صحابہ کرام کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے. اور اس علم سے محدثین آئے، مفسرین آئے، علماء پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے. تو یہ ظاہر کی دنیا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں. اور جو چیز ظاہر ہے وہ چھپائی نہیں جاتی. جو چیز ظاہر ہے وہ چھپائی نہیں جاتی. اس لیے اس کے چھپانے کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ پھیلانے کا حکم ہے. اس کو پھیلانے کا حکم ہے. اس کو علم شریعت کہتے ہیں. اس سے شریعت وجود میں آتی ہے، احکام سامنے آتے ہیں. حلال و حرام کے مسائل جو ہیں ان کا پتہ جب حرام و حلال کے مسائل علم حدیث وجود میں آیا ہے. بھائی حدیث کے درجے اور ان کے اس کے مقامات جو ہیں ان کی سمجھ آئی ہے. قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تفسیر کا جو ظاہری معنی اور مفاہیم ہے وہ سمجھ کے اندر آئے ہیں. اور یہ علم صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذریعے سے امت تک پہنچا، امت تک پہنچا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو اس کے باطن کا پہلو ہے. اور باطن وہ ہوتا ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ظاہر کو چھپایا نہیں جا سکتا، باطن کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. ظاہر کو چھپایا نہیں جا سکتا، باطن کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ارے شریعت کو چھپانا جرم ہے، اور ولایت کو ظاہر کرنا جرم ہے. ولایت کو ظاہر کرنا جرم ہے، شریعت کو چھپانا جرم ہے. شریعت ظاہر ہے اور اس کا منبع سرکار کی ذات ہے. ولایت باطن ہے اور اس کا منبع بھی سرکار کی ذات ہے. ٹھیک ہے. یہ ولایت کا علم جس ذریعے سے، جس دروازے سے، جس دروازے سے امت تک پہنچا ہے اس دروازے کا نام علی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس کا صرف ایک ذریعہ ہے.
میں عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام صحابہ بھی ہیں ولی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، لیکن یہ فیض جو ہے صحابہ کو بھی ملا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے ملا ہے، کیونکہ اس کا منبع آل محمد ہے، یہ پنجتن پاک کا فیضان ہے، یہ جو ہے نا یہ فیض پنجتن جہاں جہاں رسول کی آل ہے، جہاں جہاں پہنچی وہاں وہاں آستانے بنے، آستانے کہاں بنے؟ جہاں رسول کی اولاد پہنچی، ورنہ آپ یہ پڑھے لکھے بچے ہیں تو ان کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اندلس پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، ہے نا؟ اندلس پر وہ جو فاتح تھا موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، بھئی وہ جب مرے تھے نا تو کعبہ کے سامنے بھیک مانگتے تھے، بھیک مانگتے ہوئے موسیٰ بن نصیر اندھا ہو گیا تھا آنکھوں سے، اور کعبے کے سامنے آنا پیسہ مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا، کیوں کہ وہاں بنو امیہ تو گئے، آل محمد نہیں گئی، اس لیے وہاں آستانے بھی نہیں بنے، اور آستانے بھی نہیں بنے تو آج وہاں اسلام کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بلخ بخارا، وہاں تو 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، آج وہاں مسلح اسلام کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ مسجد کرتبہ نمازیوں کے لیے ترس رہی ہے، علامہ اقبال نے وہاں جا کر اذان دی تھی، اذان کی آواز کے لیے مسجد کرتبہ آج بھی ترس رہی ہے، لیکن یہ جو بلخ تھا بخارا تھا جہاں اللہ کے ولی آتے تھے، جہاں اہل بیت آتے تھے، اور جہاں سے آگے ہندوستان میں داخل ہوتے تھے، بلخ اور بخارے سے ہندوستان میں داخل ہوتے تھے، وہ کتنے سال ہے بھائی وہاں کمیونسٹوں کی حکومت رہی، وہ جو ہے روس کے قبضے میں چلا، وہ تو خدا کے بھی منکر تھے، ارے وہاں خدا کے منکر تو نہیں تھا نا، وہ تو عیسائی تھے، مگر بلخ اور بخارے کو جس سے ساتھنا پڑا تھا وہ تو اللہ کے بھی منکر تھے، وہاں تو رب کا نام لینا بھی جرم تھا، لیکن آج وہاں پر کفر کا نام و نشان نہیں جانا رہا تھا، اب مسجدیں وہاں اذانوں سے گونج رہی ہے، بڑی اسلام لوٹ آیا ہے، بڑی شان سے لوٹ آیا ہے، کیا ہوتا ہے وہاں پر ولیوں کے قدم لگے ہوئے۔ تو یہ ایک باطنی علم ہے جو مولا علی کے ذریعے سے امت تک پہنچا، اس میں ولی ہوئے، غوث ہوئے، قطب ہوئے، ابدال ہوئے، پورا کا پورا باطنی نظام، پورا کا پورا باطنی نظام جس منبع سے فیض حاصل کر رہا ہے، اس فیض کا نام آل محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔